امن مذاکرات اور افغان عوام کے مستقبل کے بارے میں افغانستان میں کیا رائے پائی جاتی ہے؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کابل سے سیکیورٹی اور پولیٹیکل تجزیہ کار مشتاق رحیم۔ تھینک یو مشتاق صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ امریکہ کی اس سال حکمت عملی میں جو بڑی تبدیلیاں آئی، جیسے طالبان سے مذاکرات کافی آگے تک گئے پھر اچانک رک گئے، مگر بغیر امن معاہدے کے فوج واپس بلانے کا امریکہ کا جو منصوبہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا افغان حکومت اور امریکہ ایک پیج پر ہے بھی؟ دیکھیں، یہ جو امن مذاکراتی عمل کا سلسلہ ہے یہ تو 2018 میں شروع ہوا تھا، اور اسی ٹائم جب یہ سلسلہ زلمہ خلیل زاد کے انڈر شروع ہوا تھا، اس ٹائم بھی یہی کویسچنز ہیں، یہی سوال اٹھ رہے تھے کہ وہ اکیلے ہی اس پورے پروسیس کو آگے لے جا رہے ہیں، اور افغان حکومت اور افغان عوام اور جو سیاسی شخصیات ہیں انہوں نے اس سلسلے کا حصہ نہیں بنایا۔ تو اس پر تو سوالات پہلے سے ہی تھے، لیکن اب جب کہ مذاکراتی عمل رک گیا اور اس کے بعد صدر ٹرمپ ابھی اس مہینے کابل آئے تھے، بگرام میں فوجیوں سے ملے، اور پھر پریزیڈنٹ صدر اشرف غنی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ میرے خیال میں وہاں پر کچھ جو ہم آہنگی کی کمی تھی اس کا کچھ ازالہ ہوا ہے، اور دونوں سائیڈز، دونوں طرفوں کے درمیان جو گیپ پایا جا رہا تھا، جو فاصلہ تھا، میرے خیال میں وہ کم ہو گیا ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو ابھی رپورٹ میں بھی آپ نے بتایا، وہ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ امریکی بغیر کوئی سیاسی حل کے افغانستان سے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو پچھلی 2 دہائیوں میں افغانستان میں جو سرمایہ گزاری کی ہے، خواہ وہ انسانی نقصانات کی شکل میں ہو یا جو تعمیر نو کا جو عمل یہاں پہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو افغان حکومت اور افغان فوج بھی اب ایسی پوزیشن میں ہے کہ 2014 کے بعد سے جو کامبیٹ مشن ہے، جو اصل لڑائی ہے، جو جنگ کے میدان میں موجودیت ہے، وہ افغان فورسز کی ہے۔ تو یہ فورسز کی کمی زیادتی میرے خیال میں اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوں گی افغانستان کے حالات پہ۔ مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے سیاسی اور دفاعی اداروں کی بات کی، افغانستان میں اس سال صدارتی جو انتخابات ہوئے اس میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کافی کم رہا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے نا امید ہے اپنی حکومت اور سیاستدانوں سے کہ وہ امن لا بھی سکتے ہیں؟ بالکل، یہاں پہ کنسرنز ہے، تشویش ہے لوگوں کے بیچ میں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی شخصیات ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، ان کی تگ و دو بالکل ہی متمرکز رہی ہے اپنے سیاسی مفادات پہ، تو اس نے کافی اثر ڈالا ہوا ہے سائیکی پہ، لوگوں کی نفسیات پہ۔ لیکن ٹرن آؤٹ اصل میں وجہ یہ نہیں کہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں تھے یا ان کی دلچسپی نہیں تھی، ٹرن آؤٹ لو ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ الیکشن سے کچھ ہی ہفتے پہلے تک یہاں پہ یہ بحث چل رہی تھی کہ ممکن انتخابات ہو ہی نہ، کیونکہ وہاں پہ مذاکرات کا عمل کافی تیزی سے آگے جا رہا تھا۔ پھر اگر جب آپ دیکھیں تو جو سسٹم یہاں پہ امپلیمنٹ ہوا ہے بائیو میٹرک سسٹم کا، تو اس میں جو خیالی ووٹ ہے، جو جعلی ووٹ پڑتے تھے پچھلے انتخابات میں، اس کی تعداد کافی نیچے آئی ہے۔ پھر سیکیورٹی کے کنسرن اور تشویش لوگوں میں رہی ہے، لوگوں کو نگرانی تھی کہ اگر سیکیورٹی کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ الیکشن سے دور رہا جائے۔ تو جب ایسے میں کہ میں مانتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان کچھ تشویش ہے، ان کے ہاں گلے شکوے ہیں، جو بری گورننس کی وجہ سے وہ خفا ہے، سیاسی شخصیات سے خفا ہے، لیکن آل اینڈ آل ٹرن آؤٹ صرف اسی وجہ سے نہیں کہ لوگ خفا تھے، اس کے دوسرے دلائل بھی تھے جس کے نتیجے میں ٹرن آؤٹ کم رہا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، میرے خیال میں یہ افغان 2014 سے جو صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں، پہلی بار ایسے الیکشن ہو رہا ہے جس میں جعلی ووٹ یا فراڈ کا جو پرسنٹیج ہے وہ کافی نیچے رہا ہے۔ مشتاق صاحب بالکل جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ نئے سال میں افغانستان کے لیے امریکہ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں ان کی ساری توجہ اس پہ ہونی چاہیے کہ یہاں پہ جو امن مذاکرات ہے اس میں ساری اطراف کو شامل کر کے، سب کو ساتھ لے کے چل کے، جس میں افغان حکومت ہے، جس میں ہمارے ریجنل جو ہمسایہ ممالک ہیں، جس میں روس اور چائنا کا بڑا عمل دخل ہے یہاں پہ سیاست میں، یہاں کے معاملات میں،
تو ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور مذاکراتی عمل پہ ہی فوکس اور توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اب کابل یہ سے ثابت ہو سیکیورٹی اور چکا ہے 2 پولیٹیکل دہائیوں تجزیہ میں کار کہ افغانستان کے مشتاق رحیم صاحب، بہت بہت شکریہ. مذاکرات وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں آپ سے اجازت چاہیے ہوگی. بہت شکریہ کابل سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے.